अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल जाने सितमगर एपिसोड 42, जिसको आपके लिए तहरीर किया है फरवा खालिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं जाने सितमगर की एपिसोड 42 की तरफ। हमदान आज उसके गैंग के सबसे पसंदीदा रंग स्याह रंग के कुर्ते में मलबूस महरूसा के पहले से घायल दिल पर बिजलियां गिरा गया था। ऊपर से उसकी ये इनायत रही सही कसर भी पूरी कर गई थी। वो तो इस शख्स के हर अंदाज की असीर थी, लेकिन आज हमदान सिद्दीकी का ये अंदाज उसकी जान लेने के दर पर था। मुझे चेंज करना है। महरूसा की सांसें अटक रही थीं। वो मज़ीद इस शख्स के सामने बैठ पाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मगर मैंने अभी इस बात की इजाज़त नहीं दी। अभी तो मैंने ठीक से देखा भी नहीं तुम्हें। हमदान तो जैसे आज उससे हर बदला ले लेना चाहता था। आज हमदान सिद्दीकी के मैदान में आते ही महरूसा कव्वल खौफज़दा हो चुकी थी। मुझे पानी पीना है। महरूसा ने उससे अपना हाथ छुड़वाते वहाँ से उठना चाहा था, मगर इसके वहाँ से हटने से पहले ही हमदान उसको अपनी जानिब खींच चुका था। क्या तुम मुझसे फरार होने की कोशिश कर रही हो? उसके माथे की बिंदिया को छूते हमदान उसके लाल पड़ते चेहरे को तके जा रहा था। वो पहले दिन से ही बहुत अच्छी तरह जानता था कि ये लड़की उससे मोहब्बत करती है। वो इस मोहब्बत को अब तक ऐसे ही इस्तेमाल करता आया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी मोहब्बत को खेल समझकर खेलने वाला खुद कितने बड़े दर्द का शिकार होने वाला था। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं इस लिबास में थक गई हूँ, इसलिए। वो निगाह तक नहीं उठा पा रही थी। आर यू श्योर यही बात है? हमदान का अंदाज गहरा तंज लिए हुए था। महरूसा जुनैद का सोचते बहुत तकलीफ़ में थी। हमदान सिद्दीकी उसे उसकी ज़िंदगी के इतने अहम दिन पर भी इतनी अज़ियत में मुब्तला किए हुए था। महरूसा ने हमेशा यही सुना था कि मोहब्बत आपके हर मरहम का मदावा कर देती है, मगर उसकी मोहब्बत तो उसे दोहरे अजाब से गुजारने का बाइस बन रही थी। जी, महरूसा बमुश्किल बोल पा रही थी। वहीं दूसरी जानिब हमदान सिद्दीकी बहुत कोशिश के बावजूद भी इस परी पैकर की दिलकशी और मसूर कुन खुशबू में खोने से नहीं बचा पा रहा था खुद को। उसकी बाहों में मुक़य्यद ये हसीन लड़की उसकी शरीक हयात थी, जो उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। वो उस पर कानूनी और शरई हक रखता था। हमदान जैसा मजबूत आसाब का मालिक शख्स भी खुद को इस वक्त इस हुस्न की मूर्ति की ताबकारियों से खुद को ना बचा पाते उसके चेहरे पर झुका था। महरूसा उससे इस अमल की तवक्का नहीं कर पा रही थी। वो लरज़ते वजूद के साथ उसका गिरेबान सख्ती से दबोच गई थी। न जाने किस एहसास की ज़ेर असर उसकी आंखों से आंसू टूट कर फिसले थे। नमी का एहसास होते ही हमदान दूर होता जैसे होश की दुनिया में लौटा था। वो उस लड़की के सहर में गिरफ्तार होकर वो हरकत सरजद कर गया था जो वो कभी नहीं करना चाहता था। हमदान को खुद पर शदीद गुस्सा आया था। वो भला इस लड़की को अपना लम्स कैसे बख्श सकता था जो उसकी दुश्मन थी। इसी लम्हे हमदान का फ़ोन बजा था। तुम चेंज कर लो जाकर। हमदान अपनी मुट्ठियाँ सख्ती से भेजता उसे सर तासुरात के साथ वहाँ से जाने का भूल गया था। महरूसा हमदान सिद्दीकी को वापस अपने असल रूप में आते देखकर फीका सा मुस्कुराते उसके पास से उठ गई थी। वो बिना एक सेकंड की भी देर किए वॉशरूम में घुस गई थी। उसे अपने साथियों की खैरियत दरियाफ़्त करनी थी, मगर हाजिम से बात करते जो खबर उसे मिली थी, तकलीफ़ के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। हमदान सिद्दीकी की सफ़ाकी की वजह से उसका भाइयों जैसा साथी दोस्त बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से कोमा में जा चुका था। उसके होश में आने के चांसेस बहुत कम थे। महरूसा की आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत बह निकले थे। एक बार फिर उनके ब्लैक स्टार्स को बहुत गहरी चोट पहुंची थी। उनके निहायत ही करीबी आदमी को नुकसान पहुंचाया गया था। महरूसा को इस वक्त हमदान सिद्दीकी पर बेपनाह गुस्सा आ रहा था। उसका दिल चाहा था एक पल के लिए तो इस सफ़ाक और बेरहम शख्स से
اپنے بے قصور ساتھی کا بدلہ ضرور لے، مگر وہ دل کے معاملے میں اتنی بے بس تھی کہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے شاویز اور حازم کے غصے سے بھی خوف محسوس ہوا تھا، جو جنید کی حالت دیکھ کر غصے میں ہمدان کو نقصان پہنچا سکتے تھے، اور وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ یہ تینوں کبھی بھی آمنے سامنے آتے۔ شاویز کو گولی لگی تھی، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، مگر حازم اور مہروسہ دونوں ہی جانتے تھے کہ اگر ہمدان صدیقی کی پوری فورس بھی ایک ساتھ لگ جاتی تب بھی شاویز سکندر تک پہنچ پانا اور اسے گرفتار کر پانا ناممکن تھا، اس لیے وہ شاویز کی جانب سے مطمئن تھے۔ دوسری جانب یہاں آؤ اور میرے زخم کی بینڈیج کرو۔ ہر شے سے بے خوف رہنے والا بلیک بیسٹ شاویز سکندر اس وقت پریسا افندی کی قربت سے شدید خوفزدہ ہو چکا تھا، مگر دل کی فریاد پر ہمیشہ کی طرح آج وہ اسے خود سے دھتکار نہیں پایا تھا، جبکہ اس کے پورے استحقاق سے دیے جانے والے حکم پر پریسا کپ کپا کر رہ گئی تھی۔ پریسا ہمیشہ خون سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتی تھی، اپنے ماں باپ کی ڈیڈ باڈیز خون میں لت پت دیکھی نہیں اس نے، جس کے بعد سے وہ خون دیکھ کر اپنے حواس قائم نہیں رکھ پاتی تھی۔ شاویز سکندر سے ہوئی اس کی پہلی ملاقات بھی کچھ ایسی ہی تھی، مگر اس وقت وہ شاویز سکندر کا خون دیکھ کر ڈری نہیں تھی، لیکن اس کی فکر سے دل کانپ گیا تھا۔ جس طرح اس کا خون بہہ رہا تھا، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو پریسا ہر لحاظ بالائے طاق رکھتی اس کے قریب گئی تھی، جو اب دوبارہ آنکھیں موند چکا تھا۔ اسے یوں آنکھیں بند کرتے دیکھ کر پریسا کو تشویش ہوئی تھی۔ شاویز کے قریب آنے پر اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے اپنی شال کا ایک بڑا سا حصہ پھاڑ کر شاویز کے بازو کی جانب دیکھا۔ وہ اندازہ نہیں لگا پائی تھی کہ زخم کہاں ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ پریسا نے اسے پکارا تھا، لیکن وہ بنا اسے کوئی جواب دیے ایسے ہی آنکھیں بند کیے رہا، جو بات پریسا کی پریشانی میں مزید اضافہ کر گئی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل شاویز کے قریب بیٹھتی اس کا بازو اپنے گداز ہاتھوں میں تھام گئی۔ اس کی شرٹ کو زخم والی جگہ سے اوپر کرتے وہ لمحے بھر کو کانپ گئی۔ پوری جگہ لال ہو چکی تھی، بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ پریسا نے اس کی تکلیف پر بھیگی آنکھوں کے ساتھ جھک کر اپنی شال اس کے زخم پر کس کے باندھ دی تھی۔ اچھی طرح سے باندھتے خون رک گیا تھا۔ پریسا نے نگاہیں موڑ کر شاویز کی جانب دیکھا تھا، جس کی گردن ایک جانب ڈھلکی ہوئی تھی اور اس کا بازو بھی بے جان سا محسوس ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر کسی انہونی کے خوف سے پریسا کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ شاویز سکندر، تم ٹھیک ہو؟ پلیز آنکھیں کھولو۔ پریسا اس کا کندھا ہلاتی اسے جھنجھوڑنے لگی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے تم؟ میں جانتی ہوں بہت بری لگتی ہوں تمہیں، میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تم، مگر اس کے لیے مجھے خود سے دور رکھو نا۔ خود کیوں آنکھیں موندے ہوئے ہو؟ تم تو سب کچھ کر سکتے ہو نا، ہر شے پر اختیار ہے نا تمہارا، تو اب کیا ہوا؟ خود پر ہی اختیار کھو بیٹھے۔ شاویز سکندر، مجھ سے چاہے جتنی مرضی نفرت کرو، مگر خود کو تو اذیت میں مت رکھو، نہیں دیکھ سکتی میں تمہیں ایسے۔ پریسا اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کے کندھے پر سر ٹکائے اس کے قریب بیٹھی زاروں کا تار روتی بس کسی بھی طرح اس کے ہوش میں آنے کی دعا کرنے لگی تھی۔ یہاں شاویز کی مدد کرنے کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ اس شخص کو ایسے بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ہوش سے بیگانہ وہ اس کے سامنے اپنے دل کی ہر بات آشکار کرتی اسے ہوش میں نہ آتے دیکھ کسی سے مدد مانگنے کے لیے اس نے اٹھنا چاہا تھا، جب اسی لمحے اسے اپنی کمر پر شاویز کے بازو کی گرفت محسوس ہوئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے نگاہیں اٹھا کر شاویز کی جانب دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اسے کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنی جانب دیکھتا پا کر پریسا بے خودی کے عالم میں اس کے چہرے کو چھوتے بولی تھی، جس کی وحشتناک آنکھیں اس کے سبھی چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے کے پتھریلے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس کی ساری باتیں سن چکا ہے۔ تمہیں کیا لگا شاویز سکندر اتنی آسانی سے یہ دنیا چھوڑ دے گا؟ ابھی تو تمہیں اور تمہارے خاندان کو برباد کرنا ہے۔ اتنی آسانی سے بخشنے والا نہیں ہوں میں تم لوگوں کو، اور خاص کر تمہیں تو بالکل بھی نہیں۔ شاویز اس کی تھوڑی کو گرفت میں لے کر چہرہ اپنی جانب موڑتے بے لچک انداز میں بولا، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیا قصور ہے میرا؟
کیوں تم مجھے اتنی اذیت دے رہے ہو؟ میری محبت کو میری سزا بنا دیا ہے تم نے۔ پریسا کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میری سب سے بڑی قصوروار تم ہی ہو پریسا افندی۔ ابھی تو تم نے میری ایک ایک اذیت کا حساب سود سمیت ادا کرنا ہے۔ مجھے تمہاری یہ تڑپ کتنا سکون دیتی ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ تمہارے گرتے آنسو میرے اندر لگی آگ میں کمی لانے کا باعث بن رہے ہیں۔ شاویز شہادت کی انگلی سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھوتے آگ اگلتے لہجے میں بولتا پریسا کو خود سے مزید خوف زدہ کر گیا تھا۔ پریسا نے گھبرا کر اس سے دور ہونا چاہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی شاویز اس کی فرار کی ساری راہیں مسدود کرتا اسے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ تم تو محبت کرتی ہو نا مجھ سے، پھر یہ ڈر کیسا پریسا افندی؟ تم جانتی تھی نا کہ میں انسان نہیں ایک وحشی درندہ ہوں، تو کیوں کی مجھ سے محبت؟ تمہاری قصوروار تم خود ہو، میں نہیں۔ میں شروع سے ایسا ہی ہوں اور ہمیشہ سے ایسا ہی رہوں گا۔ جذبات اور احساسات سے آری بلیک اسٹارز کا لیڈر، بلیک بیسٹ، جو انسان نہیں ایک درندہ ہے، جس سے محبت کر کے تم نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دی ہے۔ شاویز اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتا اس کا چہرہ اپنے چہرے سے قریب کر گیا تھا، اتنا کہ پریسا کو اس کی سانسیں محسوس ہوئیں۔ تم ایک دن بہت پچھتاؤ گے شاویز سکندر، جب تمہیں محبت کی ضرورت ہوگی اور تمہارے پاس کوئی نہیں ہوگا۔ میں نہیں جانتی مجھے کب اور کیسے تم سے محبت ہو گئی ہے، مگر مجھے اس دن کا انتظار ہے جب تمہیں بھی ایسے ہی کسی سے محبت ہوگی۔ تب تمہیں محبت کے درد کا اندازہ ہوگا اور تمہیں احساس ہوگا میرا دل توڑ کر تم نے مجھے کتنی تکلیف دی ہے، مگر تب تمہارے پاس میں نہیں ہوں گی۔ پریسا اس سے اپنا آپ آزاد کروانے کی کوشش کرتی شاویز سکندر کو لمحے بھر کے لیے ساکت کر گئی تھی۔ بد دعا دے رہی ہو؟ شاویز سکندر کی نگاہیں بس اس کے آنسوؤں اور لرز سے کانپتے ہونٹوں پر تھیں۔ نہیں، آگاہ کر رہی ہوں کہ تمہارا یہ تکبر اور غرور محبت کے آگے نہیں ٹھہر پائے گا۔ پریسا اس کے وجیح نقوش کی جانب دیکھتے اذیت سے بولی تھی۔ اس شخص کو اس نے دل و جان سے چاہا تھا، مگر یہ شخص اس کی قسمت میں ہی نہیں تھا۔ یہ اس کے ساتھ پہلی بار تو نہیں ہوا تھا، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ جس انسان کو وہ شدت سے چاہتی تھی، اپنے قریب دیکھنا چاہتی تھی، وہی اس سے چھین لیا جاتا تھا۔ شاویز سکندر کبھی اپنی زندگی میں ایسی نوبت نہیں آنے دے گا۔ وہ اپنی عزیز از جان چیزوں اور انسانوں کو اپنے قریب رکھنا جانتا ہے۔ شاویز کی نگاہیں اس کے چہرے کے نقش کا طواف کرتی پریسا کو لمحے بھر کے لیے نروس کر گئی تھیں۔ اسے اس کا انداز بہت عجیب سا لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے بات کے اختتام پر شاویز سکندر کی آنکھیں مسکرائی ہوں، مگر یہ سب لمحے کے ہزارویں حصے میں ہوا تھا کہ پریسا سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ سچ ہے یا اس کا کوئی وہم۔ وہ اس کی ڈھیلی پڑتی گرفت پر اس کے سینے پر دونوں ہتھیلیوں کا دباؤ ڈال کر اس کا حساس توڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ شاویز سکندر کی عزیز از جان ہستیوں میں شامل نہیں تھی۔ اس سوچ کے ساتھ ہی اس کے دل میں درد سا اٹھا تھا۔ اس کے پیچھے ہی شاویز بھی اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور بنا مزید کچھ بولے اس کا ہاتھ تھامتا وہ اس ایریا سے نکل آیا تھا۔ جنگل کراس کر کے پچھلے روڈ پر آتے ہی وہاں اس کے آدمی گاڑی لیے اس کے منتظر تھے۔ وہ دونوں ہی اس وقت ایک دوسرے کی جانب دیکھنے سے اجتناب برتے ہوئے تھے۔ پریسا شاویز کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہی نہیں ہو پا رہے تھے، جبکہ شاویز سکندر ان آنسوؤں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ پریسا غصے میں سفیان سے نکاح کرنے کا فیصلہ تو کر چکی تھی، مگر کل متوقع نکاح کا سوچتے اسے اپنا وجود بے جان ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی افندی مینشن سے کچھ فاصلے پر قدرے تاریک حصے میں روکی گئی تھی۔ پریسا گاڑی کے رکتے ہی ہوش میں آتے بنا شاویز کی جانب ایک نظر بھی ڈالے باہر نکل گئی تھی۔ شاویز سکندر مٹھیاں بھیجے بہت غور سے اس لڑکی کا یہ اگنور کیا جانا دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی پریسا گیٹ کے سامنے پہنچی، اندر سے اسے سفیان باہر آتا دکھائی دیا تھا۔ شاویز کی نگاہیں اسی منظر پر ٹکی ہوئی تھیں۔ جب سفیان نے پریسا سے کوئی بات پوچھتے اس کے قریب ہوتے اس کا بازو تھاما تھا۔ پریسا نے گھبرا کر اس جانب دیکھا تھا جہاں شاویز سکندر
आग उगलती निगाहों से उसे ही घूर रहा था। परीसा न जाने किस गुस्से के तहत सिर्फ शाहवेज को तैश दिलाने और दिखाने के लिए सुफियान का हाथ थामती ज़रा सा उसके करीब हुई थी, और बस यहाँ शाहवेज सिकंदर का ज़ब्त टूटा था। उसने आगे बैठे गार्ड से बंदूक खींचते वहीं बैठे सुफियान के उसी बाजू पर फायर किया था जिससे उसने परीसा को थाम रखा था। शाहवेज की इस हरकत का तसव्वुर परीसा वहम गुमान में भी नहीं कर सकती थी। सुफियान के बाजू से बहते खून को देखकर उसने घबरा कर शाहवेज की जानिब देखा था, जो आग उगलती निगाहों से उसे देखता गाड़ी वहां से निकाल कर ले गया था। परीसा ने उलझन भरे अंदाज में ये देखा था। उसका दिमाग पूरी तरह से घूम चुका था। शाहवेज सिकंदर आखिर चाहता क्या था, वो समझ नहीं पाई थी। मैम, आपका शक बिल्कुल ठीक निकला। आपके फादर के साथ जो वाक़या पेश आया वो हादसा नहीं बल्कि साजिश के तहत उनकी गाड़ी को जलाया गया था, और उस टाइम उनके मोबाइल का जो रिकॉर्ड निकाला गया था उसके तहत आखिरी बार उनके मोबाइल से उनके भतीजे हाजिम सालार के नंबर पर कॉल की गई थी। अब तक इस केस में यही कहा गया है कि हाजिम सालार भी उनके साथ था, मगर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, क्योंकि गाड़ी से सिर्फ एक शख्स की ही जली हुई लाश मिली है और पोस्टमार्टम में वो इंसान आपके फादर थे। इंस्पेक्टर गफूर ने उसके कहे पर A to Z अपनी की गई सारी इन्वेस्टिगेशन से आगाह कर दिया था, जो सुनते हिबा को अपनी आखिरी उम्मीद भी टूटती महसूस हुई थी। उसे हाजिम का कहा सच साबित होता महसूस हुआ था, जो वो कभी नहीं होने देना चाहती थी। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना है। अब देखना है कि कहानी क्या रुख इख्तियार करती है, मगर उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा नई एपिसोड का, जो बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।